الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انہ لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے یا انسان کے پاس کوئی گاڑی یا اچھا مکان یا کوئی اچھا عہدہ آتا ہے تو پھر انسان تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ تکبر یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ دیندار بندے میں بھی آ جائے تو اس کی دنیا جو ہے اور آخرت کے اعمال جو ہیں یہ برباد ہو کر نہیں جاتے ہیں۔ شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، روایات میں آتا ہے کہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنے والا اور پھر زمین کا ہر حصے کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنے والا، اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا۔ تو انکار کی وجہ بھی کیا تھی؟ تکبر، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ تو اب جب تکبر اس کے اندر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا فرما دیا، اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو بہت ہی بڑا گنہگار تھا، اور اس کا ایک دن گزر جو ہے ایک عبادت گزار بندے کے پاس ہوتا ہے، اور عبادت گزار اس قدر عبادت کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آسمان کے بادل ہیں یہ اس کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ کتنا متقی بندہ ہوگا، کتنا وہ پرہیزگار بندہ ہوگا کہ بادل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ کرتے ہیں۔ اب اس گنہگار نے سوچا کہ یہ کتنا ہی اللہ کا نیک بندہ ہے اور میں کتنا گنہگار ہوں، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما دے، تاکہ میں جو گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہوں اللہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ گنہگار شخص جو ہے عبادت گزار کے پاس بیٹھتا ہے تو عبادت گزار بندے میں تکبر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کہاں اور یہ کہاں، میں تو اتنا متقی پرہیزگار عبادت گزار اور یہ زمانے بھر کا گنہگار یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس سے اٹھ جا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی تیری طرح ہو جاؤں۔
تکبر کی وجہ سے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے پاس جائیں اور ان دونوں کو کہیں اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، دوبارہ اعمال شروع کریں، کیونکہ جو گنہگار بندہ تھا اس نے حسن ظن رکھتے ہوئے، ایک اچھی نیت رکھتے ہوئے عابد گزار کے پاس بیٹھا تھا کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا، اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے دے گا۔ اللہ اس امید پر جو ہے، اس حسن ظن پر جو ہے اس گنہگار کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیا، اور عبادت گزار سے کہا گیا کہ تو بھی اپنے نئے اعمال جو ہے وہ شروع کر، کیونکہ تکبر کی وجہ سے پچھلے تیرے سارے نیک اعمال جو ہے وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ علمان والحافظ، میرے بھائیوں، ہمیں ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو پھر یہ تکبر جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دنیا دار بندہ ہے یا دین دار بندہ ہے، تو تکبر جو ہے بندے کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے حکایت کے اندر سنا کہ کتنا نیک اور متقی پرہیزگار بندہ تھا، تو جب اس کے اندر تکبر آیا، جب اس کے اندر غرور آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام زندگی کے نیک اعمال کو ضائع فرما دیا، برباد فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر جاننا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بڑا عروج پر ہے۔ کچھ پیسہ آ جائے تو ہم حقیر لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، کوئی مکان اچھا بنا لے حقیر لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عہدہ اچھا عطا فرما دے تو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ جس حال میں رکھے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ تکبر ایسی بیماری کہ بندے کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تکبر جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہے خالق کائنات، ہم سب کا نماز فجر با جماعت ادا کرنا اپنی بات میں قبول فرما۔ مولا کریم تیرا شکر ہے، تیری توفیق کے ساتھ نماز فجر با جماعت ادا کی، یوسف کو اپنی پاک بلند اعلیٰ بات میں قبول فرما۔ نماز کی برکت سے مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے برے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص والی زندگی عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عاجزی اور انکساری و سادگی والی زندگی عطا فرما، غرور، تکبر، ریاکاری سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم ہم سب کی بے حساب کامل بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ مولا کریم ان مبارک لمحات کی برکت سے ہمارے روزوں کو اپنی بات کو قبول فرما۔ مولا کریم تیری توفیق کے ساتھ تیرے حکم پہ عمل کرنے کے لیے ہم سب نے روزہ رکھا، مولا کریم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روزے کی حالت میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، روزے کی حالت میں ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم